دو روایتیں ہیں، 6 یا 9 لاکھ سامنے فوج ہے، ادھر مٹھی بھر فوج ہے، مگر 11 علی کے بیٹے مکمل ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جبری جوان نہیں، شاگردوں میں اشتر جیسے موجود ہیں۔ کیا کروں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے مطابق داد نہیں ہوئی تو میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ سامنے فوج سے طے ہوا کہ ہر کوئی جنگ کرے گا، علی نہیں جائے گا۔ علی نے بھی تصرف کر دیا کہ ٹھیک ہے علی نہیں جائے گا، لکھ تو دیا علی نے۔ 9 کو بھی دیکھا اور 9 کو بھی دیکھا، ٹھیک ہے۔ علی نے اپنی فوج کی طرف دیکھ کے کہا کہ وہ یقدمو بسیفہ، کون ہے جو جائے اس لشکر میں؟ ریور نکلا، ایک پورا ریور نکلا۔ علی نے کہا ریور نہیں جائے گا ایک۔ حسن آگے بڑھتے، کہا بابا میں، کہا تم محمد کے بیٹے ہو، تم محمد کے بیٹے ہو۔ حسین نے کہا بابا میں، کہا تم بھی محمد کے بیٹے ہو۔ حنفیہ نے کہا بابا میں، کہا تم میرے بیٹے تو ہو مگر تم علی نہیں ہو۔ مالک اشتر آگے بڑھتا ہے، کہا مولا میں، کہا تم شاگرد ہو۔ کہا مولا پھر کون جائے گا؟ مولا نے ایک ایسے بچے کی طرف دیکھا جس کی عمر 11 سال ہے، آخری آدمی تک توجہ کیجئے۔ دیکھیے بات یہ کہ سینئر کبھی جونیئر کو داد نہیں دیتا، یہ فطرتی بات ہے۔ ڈاکٹر کتنا ہی پڑھا لکھا ہو وہ اپنے جونیئر کو داد نہیں دیتا، وہ چاہے اس سے اچھا کام کر دے، وہ کہے گا حضرت تھوڑی محنت اور اندر سے چاہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ ذاکرین میں بھی ہے، مولویوں میں بھی ایسی بات نہیں کہ سینئر کبھی جونیئر کو داد نہیں دیتا، اور کائنات میں تلوار چلانے میں علی سے بڑا سینئر کوئی نہیں۔ وجود اللہ ہے، مگر اس وجود اللہ نے خیبر کا میدان 1.5 گھنٹہ میں فتح کیا ہے۔ 1.5 گھنٹے میں علی نے خیبر فتح کی۔ علی کو تو تکبر ناز کہ میں اللہ کا وجود ہوں، میں نے 1.5 گھنٹے میں فتح کی۔ عباس بإرادتہ کیا ارادہ ہے تم؟ عباس بولے نہیں، تو قدموا بیدیہ، چلتے چلتے آئے، علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا ان اللہ علی کل شیء علیم۔ بابا آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا بتا 9 لاکھ کا مجمع کتنی دیر میں؟ کہا یشم بعینہ، آپ کی آنکھیں بند نہیں ہوں گی۔ توجہ نہیں جزیران محترم، آپ کی آنکھیں پلک جھپکیں گی نہیں، سر تن پر رہے گا۔ حضرت عزیزان محترم گھوڑے میں بٹھائے، تلوار دی، ایک طرف سے حسن نے پکڑا، ایک طرف سے حسین نے پکڑا۔ مالک اشتر نے قدموں کے نیچے ہاتھ رکھا، محمد حنفیہ طواف کر رہا ہے، محمد تسبیح پڑھ رہے ہیں، اصغر نے سلام کیا، وجود اللہ نے سوار کیا، برق الصوت عباس بیٹھا نظر آیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ پریشان ہو چکے ہیں۔ عباس بیٹھے تو نظر آئے، کہاں گئے پتہ نہیں چلا، بلکہ مولا فرماتے ہو عبد الراس یکتا، ابھی پہلا سر کٹ کے نیچے نہیں آیا کہ آخری سر کٹ چکا تھا۔ توجہ، جس جملے کے لیے میں نے تیار کرنا تھا وہ جملہ آ چکا ہے۔ تلوار سے سر کٹ رہی۔ عباس نے پوری زندگی تلوار یوں نہیں چلائی۔ بہت بڑا راز کہنے جاتا ہوں، یوں تلوار نہیں چلائی، کیونکہ عباس جب بھی تلوار چلاتے تھے رکتی نہیں تھی۔
مولا فرماتے کہ اگر عباس یوں تلوار چلاتا زمین کئی حصوں میں بٹ چکی ہوتی. تلوار چل رہی، سر کٹ رہی، خون کی ندیاں بہہ رہی، سمندر بہہ رہی، دریا بہہ رہی. اب وہ تو عادی ہے جس کا نام جبریل ہے. امام فرماتے ہیں کہ علی جب بھی جنگ کرتے تو اللہ جبریل کو نازل کرتے کہ اپنے پروں پہ علی کی تلوار رو، مگر من مانی نہیں کرنا، کیونکہ میرا وجود ہے. نادی علی ضرور پڑھنا، علی اپنے ذکر سے خوش ہوگا تلوار روک دے گا. عباس تلوار چلا رہے وَنَزَلَ بِكَ هُوَ الْقَلْبُ الْعَلِيُّ بْنِ أَبِي طالب. علی کے دل پہ اتر کے جبریل کہتا ہے مولا اگر آپ کہیں تو میں تلوار روکوں. علی مسکرا کے کہتے حاضر وقت نادی علی لا يتکلمون. اگر تو سوچے کہ آج عباس تیری نادی علی سے خوش ہو جائے تو سوچنا بھی نہیں ہے. کیونکہ علی ایک کا جلال ہے. وہ سمجھ گئے کیا کروں میں؟ علی ایک کا جلال ہے، عباس دو کا جلال ہے. عباس میں میرا بھی جلال ہے، عباس میں اس کا بھی جلال ہے. سفین میں تباہی ہو، اب علی عباس کی تلوار کو روکے کو. علی خود گھوڑے پہ سوار میدان میں اترے، اپنی تلوار کو عباس کی تلوار کے گلے لگائے. توجہ، بس اس جملے کے لیے شادی تیار کرنا تھا. اگر آپ نہ سمجھیں گے مجھے دکھ نہیں، حقیقتاً بات ہے. اس ممبر کی قسم مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا اگر آپ یہ جملہ نہ سمجھیں. پتہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممبر سے وہ حق بیان نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. آپ کو آل فول باتوں میں الجھایا ہوا ہے بس. اس لیے یہ جملہ میں امام کی موجودگی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. آپ سمجھیں نہ سمجھیں آپ جانے، امام جانے. اگر کل کو مولا میرا گریبانی پکڑے تو جو ہے جانا ہوتا ہے. عباس کو واپس لائے، اپنی فوج میں عباس کو گلے لگائے. اہلن و سہلن عباس. اے عباس تیری پہلی جنگ دیکھ کے وجود اللہ بڑا خوش ہوا ہے. تیری پہلی جنگ دیکھ کر میں اللہ کا جسم بڑا خوش ہوا. اب آسمان سے آواز آتی ہے ایک بی بی کی جو مالک دین ہے، اور کہتی ہے یا علی بحسرتا ہو اس کا. مولا آپ کیوں نہ خوش ہو؟ میں نے عباس کو جیسے خلق کیا تھا ویسے پایا ہے. عباس کی خالقہ کا نام فاطمہ ہے. عباس کسی کی مخلوق نہیں، صرف بطول کی مخلوق. جو ہے ذالے محترم نہیں، عباس صرف بطول کی مخلوق ہے. کبھی کیونکہ بی بی حجاب اللہ کا پردہ ہے. تبھی معصوم فرماتے کسی کے اوپر علیہ السلام لگاؤ، رضی اللہ لگاؤ، کچھ بھی لگاؤ، مگر یاد رکھو جب عباس کا نام آئے نا تو کاکرو ذل جلال ولی کا نام. کیونکہ عباس دو جلالوں کا پرتو ہے، دو جلالوں کا آئینہ ہے. جو عباس دو جلالوں کا آئینہ ہو، 28 رجب سے 10 محرم تک سے حسین کی ہاں کو ترستا رہا. شرم نہیں کیجیے گا.
پڑھتا تو طویل مگر مغرب کا وقت ہے اس لیے مجھے تو مصائب یاد ہے. حسرت ہے عباس اور اس عباس کی پرورش کی مطہریت پہ ہوئی. دو بہنوں نے پرورش کی, ایک نام زینب ایک کا نام کلثوم. پتا چلا نا عباس دنیا میں آئے ہیں, دونوں بیویوں نے برقع پہنا. ام البنین کو آ کے کہا ماں علی کی بیٹیاں ہیں, دنیا کو یوں کرتے ہیں, ہم زہرا زادیوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. آج اپنی ذات کی نفی کر کے تیرے آگے یوں کرنے آئے ہیں. ام البنین تڑپ کے کہتی نا بی بی گناہ گار نہیں کرو, حکم کیجئے کہ عباس ہمیں دے دو. اشارہ کرو چند لم ہو کے عباس سے کہا بیویو عباس کیا, میں خود تمہاری ہوں. کہا نہیں ہم اس کی پرورش کریں. ریاض القدس سے لے کے ابھی مخنف تک, مانل سبتین سے لے کے شیخ صدوق تک, ہر کتاب مصائب کی گواہ. دونوں بہنوں نے جیسے زینب نے اکبر کو پالا اس سے بھی 100 گنا زیادہ عباس کو پالا ہے. بڑے لاڈ سے, بڑے پیار سے, ایک ہی بستر پہ بلا تشبیہ معاف کی سمجھانے کی وجہ سے, ایک بستر پہ اگر دائیں بائیں بہنیں سوتی ہیں نا, درمیان میں عباس کو پتہ ہی نہیں کہ کنیز زادہ کیا ہوتا ہے اور آقا زادیاں کیا ہوتا ہے. صبح اٹھے بہن سلام, شام کو سونے لگے بہن سلام, نماز پڑھنی ہے تو درمیان میں عباس ہے تو دائیں بائیں جائیں, صبح کا ناشتہ ہو رہا ہے تو بہنیں ساتھ, دوپہر کا کھانا ہے تو بہنیں ساتھ. 6 سال کی عمر گزر گئی. پہلی دفعہ ماں کو ملنے آیا ہے عباس 6 سال کی عمر. میں کہہ گیا اور آپ کو سمجھ نہیں ہے. جب بی بی عباس کو لے کے گئی ہے نا, اس کے بعد عباس پہلی دفعہ ماں کو ملنے آیا. ماں نے کہا من انتا, کون ہے تو؟ کہا میں عباس ہوں ماں. کہا عباس کتنا بڑا ہو گیا ہے, 6 سال ہو گئے تمہیں ماں کی یاد نہیں آئی؟ مولا فرماتے ہو الفت مودت فی القصہ, بہنوں کی محبت میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ ماں کیا ہوتی ہے. بی بی تڑپ کے کہتی کون سی بہن ہے؟ پتھر دلوں سے مخاطب نہیں ہے. کون سی بہن ہے؟ کہا میری بہن زینب, میری بہن کلثوم. 6 سال کی عباس. بی بی کھڑی ہو کے کہتی کہا میں نے تو پوری زندگی ان کو بیٹیاں نہیں مانا, ارے وہ آقا زادیاں ہیں, وہ بطول زادیاں, تو کنیز کا بیٹا. ماں یہ کنیز کسے کہتے ہیں؟ کہ کنیز اسے کہتے ہیں جو غیر سید ہوتی ہے. تو میرا بیٹا ہے, وہ بطول کی بیٹیاں ہیں. اور یاد رکھ یہ طہر الدمہ, خون معاف نہیں کرو گے. آج کے بعد تم نے ان دونوں کو ملنے نہیں جانا. کھا میرے ساتھ قسم, قسم کھا. کب ملنا تو دور کی بات ہے, دونوں کے نام بھی نہیں لوگ. کما یہ بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان کے گھر بھی نہیں جانا. کاما یہ بھی کر لیتا ہوں. ایک دن گزر گیا. جب ایک دن گزرا نا, دونوں بہنوں کی حالت بے چین ہے. 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے. اما فضا کا جی آقا زادی کا دیکھنا میرا عباس بیمار تو نہیں ہے. 3 دن ہو گئے ابھی تک آیا نہیں. بی بی نے برقع پہنا گھر گئی. کیا دیکھا کہ 6 سال کا عباس پلنگ پہ بیٹھا ہے. کہا عباس تمہاری بہنیں بلاتی ہیں. مولا کھڑے ہوتے ہیں, زمین پہ نظریں ہیں. کہا اما فضا کون سی بہنیں؟
کا زینب الکلثوم کا وہ میری بہنیں نہیں ہے، وہ آقا زادیاں ہیں، میں کنیز کا بیٹا ہوں۔ فضا نے پوری بات ہی سنی، واپس دوڑتی کہ زینب حالات بدل گئے، عباس تمہیں بہنیں نہیں مان رہا۔ کلثوم تڑپ کے کہتی ہے زینب یہ عباس نہیں، اس کی ماں بول رہی ہے، اس کی زبان سے اس کی ماں بول رہی ہے۔ دونوں بیویوں نے برقع پہنا، گھر پہ آتی ہیں۔ 6 سال کی اتنی آشنائی تو تھی کہ قدموں کی آہٹ پہچان، نظریں جھکی ہوئی ہیں، 6 سال کا باز غلاموں کی طرح کھڑا ہے۔ زینب تڑپ کے کہتی ہے سنا ہے تم میرے گھر نہیں آؤ گے، منہ سے نہیں بولے، اشارہ کیا، کہا ہمارا نام بھی نہیں لوگے، ہمارے گھر بھی نہیں آؤ گے، کہا یہ بھی تو میرا گھر ہے، نکل جا یہاں سے، عباس یہاں سے نکل جا۔ اتنا فرما بردار کہ چند قدم مڑ کے چلنے لگا نا، دونوں بہنیں بھاگی، عباس کو گلے لگا کے کہا آج سے ناراض ہو گیا، تیرے سہارے تو مدینہ چھوڑنا، آج رک گیا۔ شرم نہیں کیجئے، مولا کا واسطہ شرم نہیں کیجئے، عباس تیرے سہارے تو مدینہ چھوڑنا ہے۔ بہن بھائیوں کی الفت کی جنگ دیکھی، مودت کی جنگ دیکھی، بی بی آگے بڑھ کے دونوں بیویوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بی بی میرے گھر میں روئے نہیں، آپ کے آنسو میرے عباس سے قیمتی، آپ جائیں میں سارے وعدے توڑتی ہوں، عباس شام کو آ جائے گا۔ کہا اماں آئے گا نا؟ کہاں آئے گا؟ اماں میری قسم کھاؤ آئے گا نا؟ ہاں ہاں بی بی آپ جاؤ آئے گا۔ بی بی نے 9 قسم کے کھانے تیار کیے، بلند سید 9 کھانے تیار کیے، دسترخوان لگ گئے، حسن حسین بیٹھ گئے، کھانے کی اجازت نہیں۔ زینب نے کہا کوئی نہیں کھائے گا جب تک کہ میرا عباس نہیں آئے گا۔ اللہ جانے 3 دن سے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں، 3 دن سے کچھ پیا بھی ہے یا نہیں۔ مغرب گزر گئی عباس نہیں آیا، عشاء گزر گئی عباس نہیں آیا، کہ میرا 6 سال کا عباس نہیں آیا۔ حسین ذرا دیکھنا عباس کو اماں نے کیوں نہیں بھیجا، وعدہ تو کیا تھا کہ بھیجوں گی۔ حسین نے جو دروازہ کھولا، حسین منہ کے بل زمین پہ گرے، حسن دوڑ کے کیا ہوا حسین؟ کیا دیکھا 6 سال کا عباس چھوٹی سی تلوار ہاتھ میں لیے زینب کے گھر کا طواف کر کے کہہ رہا ہے اے دنیا والو ادھر نہ آنا، میری آقا زادیوں کا گھر ہے، آج پرندوں کو آشیانہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، عباس پہرے پہ آ چکا ہے۔ آج رک گئے، تھکنا نہیں، آپ سجاد سے بولے نہیں عباس ہوں تو خون کیا آنسو روتا رہا، چند جملے اور کہنے مجھے اجازت دیجیے۔ عادی ہو گئی بیٹیاں علی کی عباس کے پہرے میں سونے کی، 28 رجب مدینہ چھوڑا، اللہ جانے کیسے برداشت کیا۔ خیمے اکھاڑ دی، اللہ جانے کیسے برداشت، پانی بند ہو گیا، اللہ جانے کیسے برداشت کیا، سب شہید ہو گئے، اللہ جانے کیسے برداشت کیا۔ مگر عزاداروں میں نے مقتل میں پڑھا جب بھی کوئی شہید ہوتا نا، عباس سکینہ کے کان میں آ کے جملہ کہتے گھبرانا نہیں، ایک دفعہ اجازت ملنے، نہر فرات کو نو کے نیزہ پہ اٹھا کے نہ لاؤں تو مجھے عباس نہ کہنا۔ اے میری آقا زادی میرے دل میں بڑے بدلوں کے سمندر ہیں، میں نے ماں زہرا کے دربار سے لے کے زینب کے کربلا تک کا امتحان لینا ہے، انتقام لینا ہے۔ عزاداران حسین بلا تشبیہ یہی وقت ہے
میں نے اشارہ کرنا ہے اگر آپ سمجھ گئے. حسین نے جب بھی کسی کو بھیجا ہے مجاہد بنا کے بھیجا ہے. لوہا بھی پہنایا ہے تو چاندی بھی پہنائی ہے, تلوار بھی دی ہے تو نیزہ بھی دیا ہے. حسین زینب کے خیمے میں آ کے کہتے زینب هو العباس یقتل فی الخیم, ذرا عباس کو پیغام بھیجو. عباس آ گیا. عباس کا حلیہ دیکھا نا. حسین نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مولا آپ اجازت دیں گے نا, میں جا رہا ہوں. ایک ہاتھ میں نیزہ ہے, ایک ہاتھ میں تلوار ہے, سر پہ لوہے کی کنوپی ہے, سینے پہ زرمکھی ہے, پورے فوجی تیار ہوتا ہے نا. کہا عباس جنگ پہ جانا ہے؟ کہ جی مولا. کہ یہ اتار دو, سارا کچھ اتار دو. زینب دیکھ رہی ہے. جملہ بے ادب نہیں ہے, یہ محبت و پیار کی باتیں ہیں. اگر سمجھ آ گئی تو سب کچھ اتروا دیا. کہ نیزہ بھی رکھ دو, تلوار بھی رکھ دو, صرف مشکیزہ اٹھا دو, اور عباس صرف جانا ہے. میرے مولا نے کہا ہوتا کہ پانی لانا ہے, پانی نہ آئے تو پھر یہ وفا نہیں ہے. عباس جانا ہے. عباس چند قدم چلے نا, زینب دوڑی, عباس کو گلے لگایا. حسین کو کہا سگا نہیں ہے اس لیے بھیج رہے ہو؟ ارے یہ تو مجھ سے سگوں سے بھی زیادہ ہے. اگر میں نے اسی اجازت دے دی نہ 72 بچے گے نہ حسین بچے. مل گئی جان جس کے لیے پوری تبیل باندھی میں نے. یہ صرف جملہ ہے. کسی کی جنگ زینب نے نہیں. 2 شہیدوں کے, ایک حسین ایک عباس. بی بی خیمے کا پردہ اٹھا کے دیکھ رہی ہے, علم نظر آتا. چند لمحوں بعد علم نظر نہیں آیا. بی بی نے تھوڑا خیمہ اٹھایا کہ حسین بھی نظر نہیں آیا. کیا دیکھا جیسے ننھے بچے زمین پر رینگتے ہیں. حسین کوہنیوں کے بل عباس کی لاش پہ تھی. لاش استعمال کیا ہے ابھی حسین, لاش عباس لاش نہیں. پہنچے, عباس کا سر گود میں رکھا. عباس نے خوشبو سونگی. آنکھیں کھول اس لیے نہیں سکتے کہ تیر ہیں آنکھیں, نہ یہ بازو ہے نہ یہ بازو ہے. آغا نسیم کہتے ہیں سوچا کرو کہ وہ سوار زمین پہ کیسے آتا ہے جس کے بازو نہیں ہے. گود میں سر رکھا. مولا تڑپ کے کہتے ہیں مولا میرا سر زمین پر رکھ دیجیے. کہا عباس کیوں؟ کہ جب نانا اس دنیا سے گئے ان کا سر بابا کی گود میں تھا. بابا دنیا سے گئے ان کا سر بھیا کی گود میں تھا. حسن دنیا سے گئے ان کا سر آپ کی گود میں تھا. مولا میں جا رہا ہوں, آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا؟ ایک بی بی کی آواز آتی ہے عباس گھبرا نہیں, میں زہرا جنت البقیع سے آ چکی. میں جانوں میرا حسین جانے, میرے حسین کو جواب نہ دے, جو کہہ رہے کرنے دے. عزادار حسین نے گریبان میں ہاتھ ڈالا. عباس نے خوشبو سن کے کہا مولا حاضر کسا علوم, یہ تو ماں زہرا کی چادر ہے. کہا عباس 35 سال ہو گئے میں نے اس چادر کو چھپایا ہوا. تجھے اس چادر کا واسطہ حسین کو ایک دفعہ بھائی گیا. کہہ گیا کہ مولا میں کہہ گیا, ایک دفعہ بھائی کہہ دو, 35 سال سے انتظار کر رہا ہوں. کہا مولا کیسے کہوں, میری ماں نے منع کیا ہے. آواز آتی ہے بات تو کہہ دے, میں جانوں تیری ماں جانے. کہے 3 دن کے پیاسے بھائی میرا سلام. اے میری سکینہ کے بابا میرا سلام. جب کہا بھائی سلام, خیمے سے آواز آتی عباس زینب نے کیا بگاڑا ہے؟ کہے شام کی قیدن بہن میرا سلام. اللہ سیالم اللہ ذی اینقلب المنقلبون ماتم حسین.